الحمد لله نحمده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله يا أيها الذين
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاج اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی من نعرہ تکبیر و رسالت میں ظلم دم سے بوبکر و عمر عثمان و حیدر میں جنم قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میں جنم دم سے شاہ مغرضا کا قطب عالم میں جنم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نبی ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم فخر بنی آدم عارفی کیف و کم شاہ والا حشم تاجدار ارض و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفوا بالعقود اپنے کیتے ہوئے وعدے جڑے نے پورے کرو قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات کے ہوتے اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفائی کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے اور متعدد مقامات کے ہوتے وعدہ خلافی اور عہد شکنی دیاں خرابیاں اور نقصانات اور تباہ کاریاں اور برے انجام بیان فرمائے اللہ تعالیٰ بھی ذات با برکات نے قوم بنی اسرائیل نو مخاطب کردیا ہویا ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔
اے بنی اسرائیلیو میری انہاں نعمتوں یاد کرو جڑیاں نعمتاں میں تواڈے اوتے نازل کیتیاں نے اور جڑے تسی میرے نال وعدے کیتے سن وہ وعدے پورے کرو تے میں تواڈے نال کیتے ہوئے وعدے پورے کراں گا۔ بنی اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے 12 پتراں دے وچوں جڑیاں نسلاں ہوئیاں نے انہاں نوں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد تسی میرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کرو تے میں تواڈے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کراں گا۔ اور پھر وعدے کی اتنی اہمیت ہے جس وقت مؤذن 5 وقت کی نماز کے واسطے اذان پڑھ رہا ہے اور جمعے والے دن 2 اذاناں پڑھیاں جاندیاں نے، ایک جمعے کی پہلی اذان ایک جمعے کی دوسری اذان، اگے پیچھے 5 نمازاں دے واسطے 5 اذاناں پڑھیاں جاندیاں نے، لیکن جمعے والے دن 6 اذاناں پڑھیاں جاندیاں نے، 2 اذاناں جمعے دیاں، پھر عصر دی، مغرب دی، عشاء دی اور سب تو پہلے فجر دی۔ انہاں 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرن دے واسطے جڑی اذان پڑھی جاتی ہے انہاں اذاناں تو بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا دے جملیاں دے وچوں ایک جملہ ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ کہ یا اللہ ساڈے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام محمود دے اوتے سرفراز فرما جدا تو اپنے محبوب دے نال وعدہ فرمایا۔ اور وعدے کا ذکر بھی قرآن پاک دے وچ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام رات دے پچھلے پیر اٹھ کے سحری دے ویلے تہجد دے نفل پڑھو اور تہجد دے نفل پڑھن دی برکت دے نال اللہ تعالی تہاڈا رب جڑا ہے وہ تانوں ان قریب مقام محمود دے اوتے سرفراز فرمائے گا۔ اور مقام محمود وہ مقام ہے جتھے ہر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا کرے گا۔ مقام محمود ایک روایت کے مطابق محشر دے میدان دے وچ ایک مقام ہوئے گا اور ایک روایت کے مطابق جنت دے وچ ایک مقام ہوئے گا۔ محشر دے میدان وچ ہوے یا جنت دے وچ ہوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام رفیع مقام محمود دے اوتے جدوں جلوہ فروز ہون گے تے آپ دے اگے پیچھے سجے کھبے جنی بھی مخلوق ہوے گی وہ ساری دی ساری مخلوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا کردی ہوے گی۔ مخلوق نبیوں دی شکل وچ مخلوق رسولوں دی شکل وچ یا مخلوق صحابہ کرام دی شکل وچ یا مخلوق تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین یا حوراں یا فرشتے یا غلمان یا کسی بھی
نوری یا خاکی مخلوق دی شکل میں جڑی مخلوق بھی ہوئے گی وہ ساری دی ساری مخلوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان دے گیت گاندی ہو جائے گی. ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے. ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے. مصطفیٰ کا سب کو مدحا خوان ہونا چاہیے. جتھے ہر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا کردا ہوئے گا، تعریف و توصیف کردا ہوئے گا، نعتاں پڑھدا ہوئے گا، حضور دی عظمت دے گیت گاندا ہوئے گا، ہر کوئی حضور دی محبت دے نعرے ماردا ہوئے گا. او مقام محمود اللہ فرماندا ہے میرا محبوبہ ان قریب میں تانوں مقام محمود دے اوتے سرفراز فرماواں گا. اس تو ایک چیز یہ معلوم ہوندی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی آپ بھی صرف تو سنا کرتا ہے تے کرتا رہے گا. تے اللہ تعالیٰ دنیا دے وچ بھی، قبر دے وچ بھی، حشر دے وچ بھی، جنت دے وچ بھی اپنے بندیاں دے کولوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا کراندا سی، کراندا ہے اور کراندا رہے گا قیامت تک. بلکہ قیامت والے دن جدو جنتی جنت چ تر جان گے، جہنمی جہنم چ تر جان گے، تے جنتیاں دے کولوں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت دے وچ اپنے محبوب دی صفت و ثنا کرا دے گا. دوسری چیز معلوم کی ہوئی اتھا این یا باسا کا ان قریب اللہ تعالیٰ تانوں سرفراز فرمائے گا مقام محمود دے اوتے. اتھا دا معنی ہے ان قریب. وعدہ کدوں کیتا سی؟ 1400 سال پہلے جدو قرآن پاک نازل ہویا صحابہ کرام نے پڑھیا اور پھر یہ جدو قرآن پاک خدا تعالیٰ نے کلمے قدرت دے نال لوہے محفوظ دے لکھیا تو رولے ازل دے وچ کچھ بھی نہیں سی جے پیدا کیتا گیا. سب تو پہلے خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا قرآن سکھا چڑیا سی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان نو بھی بعد میں پیدا کیتا ہوئے. سب تو پہلے خدا نے اپنے محبوب نو قرآن سکھا دیتا ہے. اور اس وقت والا کیتا روزے ازل کے اندر کلمے قدرت کے نال لوہے محفوظ ہوتے اپنا آخری کلام قرآن مجید لکھ کے روزے ازل دے وچ اپنے محبوب نے وعدہ کیتا. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات 63 سالہ زندگی دے وچ جب خدا تعالی نے قرآن نازل کیتا تے سورت بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل فرمائی. آج تو 1400 سال پہلے عطا یا باسا کا ربوں کا مقام محمود میرا محبوبہ تسی رات کو اٹھ کے تہجد نفل پڑھو. یہ وجہ تو آج قریب اللہ تعالیٰ کو مقام محمود ہوتے سربراہ فرمائے گا. 1400 سال گزر گئے نے ساڈے واسطے یہی اشارہ ہے، ساڈے واسطے یہی سبق ہے. ان قریب ان قریب مطلب ہے قیامت کا فکر کرو، قیامت کا فکر کرو. ان قریب قیامت آنے والی ہے، فکر کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تو بعد قیامت اینج سمجھو جس طرح ظہر تو بعد عصر کی نماز ہوتی ہے. دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد قیامت اس طرح سمجھو جس طرح ایک انگلی کے تو بعد ہے دوسری انگلی. قیامت کا فکر کرو. دو چیزاں معلوم ہوئی. اے خدا دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب نال کیتا ہویا وعدہ ہے. اے خدا تعالی
دے وعدے پورے کرنے میں تو کسی قسم کا شک ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے وعدے خلافی کرتے ہی نہیں. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. خدا تعالیٰ جس دن وعدہ خلافی نہیں کرتا، جس دن وعدہ کر لیا وے اللہ تعالیٰ فرماتا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، میرا مومن مردہ نال بھی وعدہ ہے، میرا مومن عورتہ نال بھی وعدہ ہے کہ وعدہ کی ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سبحان اللہ. میرا مومنہ نال وعدہ ہے میں جنت انہاں واسطے تیار کیتی ہے، جنت دے باغ میں انہاں دے واسطے تیار کیتے نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نال وعدہ کیتا تے پورا کیتا ہے، رسولاں نال وعدہ کیتا تے پورا کیتا ہے، مومنوں نال وعدہ کیتا تے پورا کیتا ہے، مومن عورتاں نال وعدہ کیتا ہے تے پورا کیتا ہے تے پورا کرے گا. لیکن اس باوجود لمبی اذان تو بعد دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اذان تو بعد دعا مانگ رہے ہو، دعا اذان پڑھنے والا بھی دعا مانگتا ہے تے اذان سننے والا بھی دعا مانگتا ہے تے منگنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگو، اذان تو بعد جی دعا نے دعا مانگو. اذان پڑھنے والا بھی دعا منگے تے اذان سننے والا بھی دعا منگے. تے اے دعا دے جملے دے وچوں ایک جملہ ہے وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یا اللہ اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام محمود دے اوتے سرفراز فرما جدا تو اپنے نبی نال وعدہ فرمایا ہے. حالانکہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، یہ کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن اسی دعا مانگنے ہیں یا اللہ وعدہ پورا کر، یا اللہ وعدہ پورا کر. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے وعدہ پورا کرنا ہے، لیکن ساڈے واسطے حکم ہے کہ تسی میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے درجات کی بلندی کی دعا منگو، درجات کی بلندی کی دعا منگو. دعا تو اسی اپنے واسطے بھی منگنی ہے، دعا اسی اپنے مسلمان بھنوں بھراواں واسطے بھی منگنی ہے، تے دعا اسی اللہ تعالیٰ دے نبیاں واسطے بھی منگنی ہے تے خدا تعالیٰ دے رسولاں واسطے بھی منگنی ہے. لیکن جڑی دعا اسی اپنے واسطے منگنی ہے وہ کی منگنی ہے؟ یا اللہ ساڈے گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما، یا اللہ ساڈیاں خطاواں معاف فرما، سانو صبر عطا فرما، سانو اے نعمت عطا فرما، سانو آ نعمت عطا فرما. تو جدوں اسی نبیاں دے واسطے رسولاں واسطے دعا منگنی ہے تو یہ نہیں کہنا یا اللہ اپنے نبیوں کو معاف فرما، نہیں، یہ کہنا ہے یا اللہ اپنے نبیوں کے درجات بلند فرما، اپنے رسولاں کے درجات بلند فرما. یہ دعا منگی جاتی ہے. اس تو علاوہ اے جڑا اس مہینے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے معجزہ عطا فرمایا نا، معجزہ معراج، حقیقت وچ ویکھیا جاوے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نال ایک کیتا ہویا وعدہ پورا کیتا ہے اور کرے گا. اپنے محبوب نال خدا نے جڑا وعدہ کیتا سی، معراج دی رات نو خدا نے اپنے محبوب نو لا مکان دے اوتے بلا کے
وعدہ پورا کیتا اور وعدہ پورا قیامت والے دن کرے گا. اور وعدہ کی سی رب العالمین نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. سارے آخو سبحان اللہ. آخو نا سارے ذرا ہوش آ جائے مل کے آخو سبحان اللہ. اے میرے پیارے رسول علیہ السلام میں تمہیں اینا کا فرماواں گا اینا کا فرماواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے. تے خدا نے اپنے محبوب نو راضی کرن دا وعدہ کیتا. وہ محب کیسا ہے, محبوب کیسا ہے, وہ طالب کیسا ہے, مطلوب کیسا ہے. اللہ نے اپنے محبوب نو راضی کرن دا وعدہ کیتا. میرا محبوب میں تمہیں راضی کراں گا, میں تمہیں قیامت والے دن راضی کراں گا. والا سوف یعطیک ربک فترضی. تینوں اینا دواں گا اینا دواں گا اینا دواں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. انا اعطیناک الکوثر. اسی تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا, بڑیاں نعمتاں بلکہ تمام نعمتاں عطا فرمائیاں نے. اور نعمتاں دے وچوں جڑی نعمت بھی عطا فرمائی وہ قلت نال نہیں عطا فرمائی, وہ نعمت کثرت نال عطا فرمائی ہے. تے پھر ایک وعدہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. وہ کہڑا وعدہ پورا کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جب ساری امتاں دا جلوس کٹھا ہو کے میرے قدماں وچ آ جاوے گا تے آ کے عرض و معروض کرے گا یا رسول اللہ ساڈے واسطے اج دعا کرو, اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ساڈا بیڑا پار فرما دے. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں محشر دے میدان دے وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سجدہ کراں گا, میں اپنا سر سجدے وچ جھکا لواں گا. تے جدوں میں سر سجدے وچ رکھیا ہوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ پورا فرمائے گا. والا سوف یعطیک ربک فترضی. میرا محبوبہ میرا تیرے نال وعدہ سی میں تینوں راضی کراں گا. اپنا سر سجدے وچوں چکو, تسی جو کہو گے وہ ہو جائے گا, جو چاہو گے وہی ہوے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں انی دیر تک راضی نہیں ہوواں گا جنی دیر تک میرے سارے امتی جنت وچ داخل نہ ہو جان. جنہیں بھی کلمہ پڑھنے والے نے دل دے نال تے زبان دے نال ہے, منافق نہیں جڑے ہلکوں تا کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں تے منافقہ والا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. انہاں واسطے نہیں جڑے دل دے نال تے زبان دے نال کلمہ پڑھتے ہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی محبت کرتے ہیں. خدا دے محبوب فرماندے نے میں جنی دیر تک انہاں سارے نو جنت وچ داخل نہیں کرا لواں گا انی دیر تک میں راضی نہیں ہوواں گا. اے میرا محبوبہ تو ہاتھ رکھدا جا, آ بھی میرا وے, آ بھی میرا وے, آ بھی میرا وے, آ بھی میرا وے, آ بھی میرا وے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل تو بھی جنت وچ, تو بھی جنت وچ, تو بھی جنت وچ, تو بھی جنت وچ. قیامت والے دن جس جس امتی دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انگل رکھتے جان گیا بھی میرا امتی آ بھی میرا امتی آ بھی میرا امتی ہے, حضور انگلی رکھتے جان گے خدا تعالیٰ ان جنت وچ داخل فرماتا ہے. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتا ہے میری امت نہیں, اوے بچوں اے میری امت نہیں, اس وقت کی بنے گا؟ اس دن یاد کرے
کس نال کیتا جاوے تے پورا کیتا جاوے. میں قرآن پاک وچ چند مثال پیش کر رہا ہوں. اگے چلو وعدے دی اہمیت, وعدہ پورا کرن دی اہمیت, عہد پورا کرن دی اہمیت اور فضیلت. روزے ازل دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے ساری روحاں اکٹھیاں کیتیاں, کافراں نوں وی, منافقاں نوں وی, ہندوؤں نوں وی, سکھاں نوں وی, عیسائیاں نوں وی, یہودیاں نوں وی, نصرانیاں نوں وی, دہریاں نوں وی, اپنیاں نوں, بیگانیاں نوں, منکراں نوں, مومناں نوں, گستاخاں نوں, مخالفاں نوں, صدیقاں نوں, زندیقاں نوں, عاشقاں نوں, منافقاں نوں, گستاخاں نوں, غلاماں نوں, ساریاں روحاں باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے جنیاں روحاں قیامت, جنیاں روحاں ہن تک دنیا تے آ چکیاں نے یا قیامت تک آؤ گیاں, یہ ہزاراں نہیں, کروڑاں نہیں, ارباں نہیں, خرباں نہیں, لا تعداد بے حد و بے حساب روحاں اللہ تعالیٰ نے روزے ازل دے وچ جمع کیتا. جمع کر کے فرمایا سنو سارے غور نال سن لو, میں تھوڑے کو ایک وعدہ لین لگا ہوں. یا اللہ کیڑا؟ فرمایا قال الست بربکم, کیا میں تھوڑا رب نہیں؟ انہاں سارے آخیا قالوا بلا, یا اللہ ہاں تو ساڈا رب ہے. وعدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھوڑا میں رب نہیں, او میں تھوڑا رب ہوں کہ نہیں, میں تھوڑا پروردگار ہاں کہ نہیں, میں تمہیں پالن والا ہاں کہ نہیں. اگے ہو جاؤ. میں تمہیں پیدا کر کے تمہیں روزی دین والا ہاں کہ نہیں. انہاں سارے کیا قالوا بلا, ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے, تو سانو پالن والا ہے, تو سانو رزق دین والا ہے, تو سانو روزی دین والا. سارے نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیتا, یعنی اقرار کیتا کہ یا اللہ تو ساڈا رب ہے تے اسی تیرے مربوب ہاں, یا اللہ تو ساڈا رازق ہے تے اسی تیرے مرزوق ہاں, یا اللہ تو ساڈا حاکم ہے تے اسی تیرے محکوم ہاں, یا اللہ تو سانو پالن والا تے اسی تیرے پالے ہوئے ہاں. سارے نے کیتا وعدہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جی کی فرمایا اگر میں تمہیں پالیا یا میں تمہیں پالاں گا, اگر میں تھوڑا رب ہاں, اگر میں تھوڑا روزی انسان ہاں, اگر میں تھوڑا رازق ہاں, اگر میں تھوڑا خالق ہاں, پھر تسی کی کرنا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں میرے نال وعدہ کرنے والو, یا اللہ تو ساڈا رب ہے اسی تیرے مربوب ہاں, یا اللہ تو ساڈا رازق ہے اسی تیرے مرزوق ہاں, اسی تیرے مرزوق ہاں. اگر میں تھوڑا رب ہاں, اگر میں تھوڑا رازق ہاں, تھوڑا خالق ہاں, تھوڑا مالک ہاں, چلو مجھے دنیا میں جانا ہے تو جا کے کی کرنا ہے؟ خدا کی پوجا نہیں کرنی, لال کی پوجا نہیں کرنی, مناس کی پوجا نہیں کرنی, حکم کی پوجا نہیں کرنی, سورج کی پوجا نہیں کرنی, تارے کی پوجا نہیں کرنی, چند کی پوجا نہیں کرنی, درختوں کی پوجا نہیں کرنی, پتھر کی پوجا نہیں کرنی, اگ کی پوجا نہیں کرنی, پانی کی پوجا نہیں کرنی, ہوا کی پوجا نہیں کرنی, مخلوقات کے کسی مخلوق کی پوجا نہیں کرنی, یا اللہ کی پوجا کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے او کو اپنے رب کی پوجا کریا جے, جنوں تسی کہا نا تو ساڈا رب ہے, پھر ایسے رب کی پوجا کریا جے جنہیں تمہیں روٹی دینی ہے, جنہیں تمہیں پانی دینا ہے, جنہیں تمہیں روٹی دینی ہے, جنہیں تمہیں پانی دینا ہے, جنہیں تمہیں پھل فروٹ دینے نے, جنہیں تمہیں گندم دینی ہے, جنہیں تمہیں چاول دینے نے, جنہیں تمہیں طرح طرح دیا کھان پین والی نعمت دینیا نے, پھر اس رب کی پوجا کریا جے, اور کسی کی پوجا نہ کریا جے. اور پھر یہ وعدہ سارا کیتا, مومنا بھی کیتا,
منافقاں بھی کیتا، مکافراں بھی کیتا، ہندوؤں بھی کیتا، سکھاں بھی کیتا اج وہ لوگ دنیا کے اتنے آ کے کوئی سورج کی پوجا پیا کرتا ہے انہیں بھی خدا نہ کیتا ہوا وعدہ توڑ دیتا، جڑا چند کی پوجا پیا کرتا ہے انہیں بھی خدا نہ کیتا ہوا وعدہ توڑ دیتا، جڑا درختوں کی پوجا پیا کرتا ہے انہیں بھی خدا نہ کیتا ہوا وعدہ توڑ دیتا، جڑا پتھروں کی پوجا پیا کرتا ہے انہیں بھی خدا نہ کیتا ہوا وعدہ توڑ دیتا، جڑا بتاں کی پوجا پیا کرتا ہے، منات کی پوجا پیا کرتا ہے، عزا کی پوجا پیا کرتا ہے، حبل کی پوجا پیا کرتا ہے، بحیرہ کی پوجا پیا کرتا ہے، صاحبہ کی پوجا پیا کرتا ہے، وسیلہ کی پوجا پیا کرتا ہے، حام کی پوجا پیا کرتا ہے، مورتیاں دیا پوجا پیا کرتا ہے، انہیں سنیا جو آ کے خدا نال کیتا ہوا وعدہ توڑیا، وعدہ خلافی کی رب العالمین نے فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے اپنے وعدے پورے کرو، اے میرے بندیو تسی میرے نال جڑا وعدہ کیتا ہے وہ وعدہ پورا کرو، میرے نال جڑا عہد کیتا ہے وہ عہد پورا کرو۔ ہن اس وعدے تے پکے رہے نے تے کون رہے نے؟ او پکے رہے نے پڑھتے نے لا الہ، مک گئے ہو تسی، ذرا کچھ ہوش کرو نا پھر کیا پڑھو لا پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اس وعدے تے قائم رہن والے کون نے؟ جنہاں اے پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ نوح النبی اللہ، اس وعدے تے قائم رہن والے کون نے؟ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، اس وعدے تے قائم رہن والے کون نے؟ جنہاں اے پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس وعدے تے قائم رہن والے کون نے؟ جنہاں پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اس وعدے تے قائم رہن والے کون نے؟ جنہاں پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس وعدے تے قائم رہن والے کون نے؟ جنہاں پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس وعدے تے قائم رہن والے کون نے؟ جنہاں پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ لا، سارے نہیں پڑھتے میں کیا بولو لا الہ، جنہاں نے 1,01,000 نبیوں رسولہ پیغمبراں وچوں کسے دا کلمہ پڑھ لیا وے، اس وعدے تے قائم رہن والے وہی نے جنہاں پڑھیا ہے لا الہ، او پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں، کلمہ پڑھنے والے تو یہ خیال کر میں پڑھنا کیاں پیا، میں کسی ڈی سی دا نام بھی نہیں پیا لینا، میں کسی ایس پی دا نام نہیں لے رہا، میں کسی ایس ایچ او دا، کسی لیڈر دا، کسی فراڈ کرنے والے دا، ہیرا پھیری کرنے والے دا، کسی دگا باز دھوکا باز وعدہ خلاف وعدہ خلافی کرنے والے دا میں نام نہیں لے رہا، میں نہ عہدہ لے رہا وا جنہیں دنیا کے اوتے سی، جنہیں زمین کے اوتے، آسمان کے اوتے، فرش کے اوتے، ہر کے اوتے، لا مکان کے مکان میں، جنہیں اپنی امت کو یاد رکھا ہے لا الہ، ہر کلمہ کر
وعدہ کرنے والیاں دے وچوں قائم رہے نے اس وعدے تے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے قائم رہے نے، پھر نماز پڑھنے والے قائم رہے نے، تے پھر روزہ رکھنے والے قائم رہے نے، پھر حج کرنے والے قائم رہے نے، پھر زکاتاں دینے والے قائم رہے نے۔ اس وعدے تے قائم رہنے والے کون نے؟ جڑے پڑھدے نے سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس وعدے تے قائم رہنے والے کون نے؟ جڑے پڑھدے نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ اس وعدے تے قائم رہنے والے کون نے؟ جڑے پڑھدے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اس وعدے تے قائم رہنے والے کون نے؟ جڑے نماز وچ پڑھدے نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اس وعدے تے قائم رہے نے تے کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام قائم رہے۔ اے ہندو سکھ عیسائی یہودی نصرانی دہریے جڑے بھی خدا نو چھڈ کے اور کسی دی پوجا کرن لگ پے یا خدا دے مدے مقابل اور کسی دی پوجا کرن لگ پے، خدا دے مدے مقابل اور کسی دی پوجا کرن لگ پے یا خدا نو چھڈ کے اور کسی دی پوجا کرنا لگ پے، انہوں نے اس وعدے نو بھلا دیتا، انہوں نے اس وعدے نو پتے پشت سٹ چھڑیا، انہوں نے اس وعدے دی وعدہ خلافی کیتی، عہد شکنی کیتی، کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے نہ میں وعدہ خلافی کرنا وا نہ تسی وعدہ خلافی کرو، میں بھی وعدہ پورا کرنا وا تسی بھی وعدہ پورا کرو۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تسی میرا وعدہ پورا کرو میں تہاڈا وعدہ پورا کراں گا۔ اگوں قرآن پاک دی مثال ایک اور سنو۔ ایک وقت وہ بھی سی روزے ازل دے وچ اللہ تعالیٰ نے نبیاں کو وعدہ لیا، آ کے اندر نہیں جی کسی کو وعدہ نہیں لینا چاہیے جی، کیوں نہیں لینا چاہیے وعدہ جی؟ زندگی دا کی پتا ہے، زندگی دا کی پتا ہے، مر جانا ہے کہڑے ویلے بہت ہو جانا ہے، ایویں بندہ وعدہ کر لے۔ تو میں کہا تسی ووٹ دین دے دنوں وچ کیوں وعدے کیتے نے؟ فکر نہ کر ووٹ میں تینوں دیاں گا، یا شادی بیاہ کے موقع ہوتے اے جڑے دن رکھے جاندے نے وعدے کیتا جاندے کیوں وعدہ کرتے؟ شادی بیاہ کے دنوں کے اندر جڑے دن رکھے جاندے نے دن متھے جاندے نے، یہ بھی تو ایک وعدہ ہی ہے نا، پھر کیوں وعدہ کرتے ہو؟ اب بچے کی منگنی ہوندی ہے، یہ بھی تو ایک وعدہ ہی ہے نا۔ یا تسی اپنے بچوں سکولوں میں داخل کرا ہو، بچیاں مدرسے میں داخل کرا ہو، جا کے اس مدرسے میں اپنے بچے کی رجسٹریشن کرا ہو، نام درج کرا ہو، یہ بھی تو ایک وعدہ ہی ہے نا۔ اتوں کو داخلہ فارم ملتا ہے، اے پور کرو جی آپ داخلہ فارم فل اپ کرو، یہ سرپرست تھلے سائن کرے، اگر بچہ بھج جائے نہ پڑھے میں یہ ذمہ دار ہاں، یہ بھی تو ایک وعدہ ہی ہے نا۔ یا ہور کسی محکمے تھی اپلائی کر دو فارم فل کر دو، یہ بھی تو ایک وعدہ ہے یارو۔ دنیا داری کے معاملے میں تھی وعدہ کرتے ہو، اینج ہی ہوئے گا جی، اینج ہی ہوئے گا، اینج ہی ہوئے گا۔ تو جدو آتی ہے دین دی واری، نہیں جی نہیں وعدہ نہیں لینا چاہیے، کسی نے مجبور نہیں کرنا چاہیے، کسی کو وعدہ نہیں لینا چاہیے تو داڑھی رکھ یا تو نماز پڑھ، تو نماز پڑھے کرے گا، ہاں جی پڑھا کرا گا، نہیں یہ وعدہ نہیں لینا چاہیے، تو داڑھی رکھے گا جی رکھا گا، نہیں جی آ وعدہ نہیں لینا چاہیے۔ تو جب مرید پیر دی بیعت کرتا ہے اس وقت بھی وعدہ ہی ہوگا نا، میں آ کام کرا گا تو آ کام نہیں کرا گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ پھر کیوں وعدہ؟ یہ مطلب بیعت نہیں کرنی چاہیے، پھر منگنی نہیں کرنی چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی میں محکمے میں اپلائی نہیں کرنی چاہیے، داخلہ فارم فل اپ نہیں کرنا چاہیے، اپنے سائن نہیں کرنے چاہیے۔ اور دنیا داری کے معاملے میں تھی پورا حلم دے ہو، پوری یقین جہی کر دو کہ تے قواعد و ضوابط کے مطابق اسی پورے اتریں گے، تے معیار کے مطابق اسی پورے اتریں گے۔ تو جب دین کے فروغ کی واری آتی ہے، نماز کے فروغ کی واری آئے، داڑھی کے فروغ کی واری آئے، یا ہور کسی دین کے کام کی فروغ کی واری آئے، اس وقت نہیں جی وعدہ نہیں لینا چاہیے، وعدہ نہیں لینا چاہیے۔ اے ویکھو جی کہ بلا حاجی صاحب ابو دو صادق صاحب
وعدہ لیندے ہوندے نے داڑھی شریف رکھو، کون کون داڑھی رکھے گا، کون کون نماز پڑھے گا، کون کون تلاوت کرے گا، کون کون شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا. نہیں جی یہ وعدہ نہیں ہونا چاہیے. جب وعدہ کر کے بندہ وعدہ پورا نہ کر سکے تو گناہگار ہوگا. لہٰذا تھی کسی نے گناہگار نہ کریا کرو. یار دنیا داری کے معاملے سے ایسے یقین دہانی کرا کے ادھروں وعدہ کر کے ادھر تر جانا یا ادھر وعدہ کر کے ادھر آ جانا، اتنے کوئی گناہ یاد نہیں ہوتا، اتنے کوئی فکر نہیں ہوتا، اتنے کوئی منافقت نہیں ہوتی، ایسے کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوتی. دنیا داری کے معاملے میں وعدہ کر دو تو کوئی فکر نہیں، تو دینداری کے معاملے میں وعدہ کرنا یہ کہا کام کا بھائی. ہوں میں سنو قرآن پاک کی مثال پیش کرنا وا. کیا نیکی کے معاملے سے وعدہ رہنا چاہیے یا نہیں؟ سنو قرآن پاک کی مثال. یہ روزے اول کا واقعہ پہلا اجلاس ہوا، میں تھوڑا رب، سارے آخیا ہاں. کسی نے وعدہ پورا کر چڑیا، کسی نے وعدہ توڑ چڑیا. اگوں آ گیا دوجا جلسہ، تھی سارے چلے جاؤ بھائی، جن بھی انہوں سارے چلے جاؤ. تو جا کے تے جڑے جڑے نبی ہیں نا، جڑے جڑے رسول نے وہ واپس آ جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ساریا روحاں واپس آ جاؤ. ساریا نبیاں دیا روحاں، رسولوں دیا روحاں ساریا واپس آ جاؤ. سارے واپس آ گئے. 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر سارے نبیاں دیا روحاں واپس آ گئی. جلسہ لگ گیا. خدا نے خطاب فرمایا، بڑے بڑے ارشادات فرمائے. انہوں ارشادات ایک ارشاد، انہوں حکموں میں ایک حکم، انہوں وعدے ایک وعدہ خدا نے نبیاں کو یہ لیا لاتو میننا بہی والا تنصرنا. نبیو میرے نال وعدہ کرو جدو میرا پیارا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ، سارے پڑھو نا ذرا جاگ کے اکھاں کھول کے صلی اللہ، نالے اکھاں بھی کھولو نالے منہ بھی کھولو، پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نے اگوں جواب دیتا. خدا نے فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. میں تواڈے کولوں 2 وعدے لے رہا ہاں. تسی میرے آخری نبی دے اوتے ایمان بھی لے آنا وے تے انہاں دی مدد بھی کرنی ہے. نبیو رسولوں پیغمبراں تواڈے سارے تو بعد میرا ایک آخری رسول آئے گا. تسی اس رسول دے اوتے ایمان بھی نہیں ہونا وے تے اس رسول دی تسی مدد بھی کرنی ہے. اور نبی دے کولوں توقع ہے نبی وعدہ خلافی کرے گا؟ جس طرح خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا اس طرح خدا تعالیٰ دا کوئی رسول بھی وعدہ خلافی، بولو کوئی نبی خدا دا کوئی نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کوئی رسول وعدہ خلافی نہیں کرتا، کوئی پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس باوجود وعدہ لے کے خدا تعالیٰ نے نبیاں کو پوچھا قال اقررتم، کیا تسی اقرار کر دیو؟ قال اقررتم، کیا تسی اقرار کر لیا؟ سوالیہ انداز میں پوچھا. قال اقررتم، خدا نے فرمایا نبیو کیا تسی اقرار کر لیا؟ سارے نے آخیا قالوا اقررنا، یا اللہ سی اقرار کر لیا ہے. قالوا اقررنا، سی اقرار، بولو بولو سی اقرار کر رہے ہیں. سارے نبی اور رسولہ پیغمبران نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چرض کی تھی قالوا اقررنا، یا اللہ اسی اقرار کر رہے ہیں، اسی تے نبی دے ایمان بھی لےواں گے تے تیرے نبی دی مدد بھی کران گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تسی ہن اس وعدہ کر کے نا اس وعدے اوتے تسی ایک دوجے دے گواہ بن جاؤ. قال فاشهدوا، ایک دوجے دے گواہ بن جاؤ، ایک دوجے نو گواہ بنا کے وعدہ کرو، گواہ بنا کے وعدہ کرو. آدم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے گواہ بنا لیا، نوح علیہ السلام نے شیس علیہ السلام نے گواہ بنا لیا، شیس علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام نے گواہ بنا لیا، ادریس علیہ السلام نے لوط علیہ السلام نے گواہ بنا لیا، لوط علیہ السلام نے ہود علیہ السلام نے گواہ بنا لیا،
ہود علیہ السلام نے یونس علیہ السلام کو گواہ بنا لیا، یونس علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گواہ بنا لیا، 1,00,000 تے کئی ہزار نبیوں رسولوں پیغمبروں نے آپس میں ایک دوسرے کو گواہ بنا کے اللہ کی ذات بابرکات دے کے وعدہ کر لیا، کالو اقررنا، اسی گواہ بنا رہے ایک دوسرے کو کہ تینوں وعدہ کرنے ہاں۔ اللہ فرماندا ہے جے تسی ایک دوسرے کو گواہ بنا رہے ہیں تو وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تہاڈے نال گواہ بن جانا۔ ایویں وعدے دی اہمیت نہ خدا تعالیٰ نو توقع سی کہ کوئی نبی وعدہ خلافی کرے گا، نہ ہی خدا تعالیٰ نو امید سی کہ کوئی رسول وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ باوجود اللہ تعالیٰ نے نبیاں کو پوچھا اقرار تم، کیا تم اقرار کر دے ہو؟ سارے نے کہا یا اللہ ہاں اقرار کرنے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ موقع کہڑا سی؟ یہ موقع سی عظمت مصطفیٰ دی بلندی دا، نیکی دا معاملہ سی نا، نیکی دے معاملے میں وعدہ لینا خدا دی سنت تے وعدہ کرنا انبیاء دی سنت ہے۔ کھول کے نہیں سارے آ کیا سبحان اللہ۔ نیکی دے معاملے میں وعدہ لینا خدا دی سنت تے وعدہ کرنا 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء دی سنت ہے۔ نبیاں نے وعدہ کیتا تے پھر یہ وعدہ پورا کدوں کیتا؟ وہ بھی اشارہ سن لو۔ وعدہ پورا کدوں کیتا؟ یہ اج بھی تقریباً ماہ رجب شریف دی 20 تاریخ غالباً، یا مینوں کنفرم نہیں، شاید اگے پیچھے کوئی ہوئے گی۔ اس مہینے دی 27ویں رات نو مسجد اقصی دے وچ 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے صفا بنا کے اللہ تعالیٰ دے نال جڑا وعدہ کیتا سی نا روزے اول وچ، وہ وعدہ پورا کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھی، نبیاں نے حضور علیہ السلام دے بولو کی کیتا پیچھے نماز پڑھی تے کسے کہنے والے آپ آئے سارے نبی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اجداد سارے نبی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان حدیث کی روشنی میں میں تواڈے سامنے وعدے دی اہمیت بیان کرنا۔ اج اس دور دے وچ وعدہ خلافی دا اتنا کو عروج ہو گیا ہے، دھی ماں نال وعدہ کرتی ہے تو پورا نہیں کرتی، پتر پیو نال وعدہ کرتا تو پورا نہیں کرتا، پیو پتر نال وعدہ کرتا تو پورا نہیں کرتا، مرید پیر نال پیر مرید نال وعدہ کرتا تو پورا نہیں، بھرا نال وعدہ کر کے وعدہ خلافی، شگرد استاد نال وعدہ کر کے وعدہ خلافی، استاد شگرد نال وعدہ کر کے وعدہ خلافی، مقتدی امام نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی، امام مقتدی نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی، ہر پاسے وعدہ۔ بلکہ اس دور میں جڑا بندہ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے وہ کہتے ہیں بندہ ہی ہے، اے بندہ ہے، یعنی وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا انہوں کوئی اہمیت نہیں دیتی جاتی، اینی وعدہ خلافی اینی وعدہ خلافی ہوں اگوں سنو وعدہ خلافی کے نتائج کی نکلتے، وعدہ خلافی کا انجام کی ہے،
وعدہ خلافی کا نتیجہ کی نکلا ہے؟ وعدہ خلافی کا عذاب کنا ہوئے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت تو پہلے ایک بندہ سی جہاں نام سی حضرت عبداللہ بن حمسا، جدوں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، اعلان نبوت تو پہلے اس بندے نے حضرت عبداللہ بن حمسا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی خرید و فروخت کی تھی، اور رقم دی ادائیگی تو بعد کچھ رقم جی باقی رہ چکی تھی۔ اس بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو رقم ادا کی تھی، مگر جیب وچوں پوری رقم نہ نکلی۔ کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو اس ٹائم پیسے پورے نہیں، لہذا تسی اتنے ٹھہرو تے میں ہنے جانا وا تے باقی رقم میں تمہیں ہنے آ کے پیش کر دینا وا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ جس وقت بندہ چلا گیا تو وہ بھول گیا، وہ دن سے نکل گیا، جس طرح اج کل کئی لوگ وعدہ کر کے نا بھول جاتے ہیں، خاص کر کے جدوں دے موبائل نکلے نا اس وقت دا کئی لوگوں کا حافظہ بہت ہی کمزور ہو گیا۔ جن دیر تک یاد دہانی نہ کرائی جاتی اس وقت انی دیر تک انہوں اپنا کیتا ہے وعدہ یاد نہیں آتا۔ اچھا وہ مجھے تو یاد ہی کون سی، چنگا کتنے مجھے یاد کراتے۔ اج کل یہ ذریعہ بن گیا ہے کسی کو یاد ہی نہیں کران دا، جے نہ یاد کراؤ تقریباً 95% لوگ وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، یاد ہی کو نہیں ہوتا، یاد ہی کو نہیں ہوتا۔ یاد رکھو وہ بھول گیا، پہلا دن گزر گیا، دوجا دن گزر گیا، تیجے دن اچانک انہوں یاد آیا، تیسرے دن اچانک انہوں یاد آیا، اوہو میں تے محمد ابن عبداللہ نال وعدہ کیتا کہ باقی رقم میں تینوں ہونی لے آ کے پیش کر دینا وا۔ انہیں فٹافٹ رقم لئی، بھجا نتا آیا، آ کے ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے ہی تشریف فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے ہی تشریف فرما سن جتھے وعدہ ہویا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کتنے رہیا ہے؟ ایک دن گزریا، 2 دن گزریا، تیسرے دن تو واپس آیا۔ وہ کہندا جی میں معذرت کرنا، مینوں بھول گیا سی۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اینا فرمایا وعدہ خلافی کی وعدہ کر کے بھول گئے تھے، یاد نہیں سی رکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تکلیف نہیں دیتی، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، صرف یاد ہی نہیں کرائی ہے، بطور یاد یعنی تنبیہ فرمائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق پیار، اس طرح کی طبیعت، چلو جہد وعدہ خلافی ہو جاتی انہیں تو درگزر کر ہی لینا، وہ دیکھو تو کرے گا کہ معذرت معافی دے دے، آخر انہیں معاف بھی کرنا ہے، لیکن کم از کم تو خیال کرے گا چلو قدرتی طور سے بندہ بھول جائے تو بھول جائے، تو جان بوجھ کے بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، لین والا پیچھے تے دین والا اگے اگے، لین والا پیچھے پیچھے تے دین والا اگے اگے، یا کئی جنے وہ دین والے کہتے ہیں یا اللہ کدی ماری جائے تو چنگا ہوئے نا، میری جان چھوڑ جائے، نہ میرے کوئی پوچھنے کسن والا ہوئے تو نہ میرا کوئی ایکشن لین والا ہوئے، وہ ایسے نہیں تو قیامت والے دن تینوں دینا پڑے گا نا۔ اس واسطے وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، وعدہ خلافی کرنے والے دے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوئے گا۔ وہ جھنڈا کدا ہوئے گا؟ وہ کوئی تعریف دا، توصیف دا اور پیار دا، محبت دا، عظمت دا جھنڈا نہیں ہوئے گا، وہ کوئی نیک نامی دا جھنڈا نہیں ہوئے گا، وہ بدنامی دا جھنڈا ہوئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے والے دے ہاتھ میں قیامت والے دن وعدہ خلافی دا جھنڈا ہوئے گا، تے ویکھن والے ویکھ کے کہیں گے اے جے ہاتھ میں اے جھنڈا ہے نا، اے دنیا تے وعدہ خلافی کردا ہوندا، اے دنیا دے ہے شکنی کردا ہوندا، اے دنیا دے خلاف وعدے دی خلاف ورزی کردا ہوندا۔ تے جدوں محشر دے میدان وچ نبی بھی ہون گے، رسول بھی ہون گے، پیغمبر بھی ہون گے، اللہ تعالیٰ دے پیارے بھی ہون گے، صحابہ کرام بھی ہون گے، تے کسے دے ہاتھ وچ اگر وعدہ خلافی دا جھنڈا ہوئے گا تے پھر او اگوں حساب لو محشر دے میدان وچ کنا کو ذلیل و خوار ہوندا ہوئے گا۔
مسلم شریف کی حدیث پا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق دیا 4 نشانیاں نے. انہاں چوہاں دے وچوں جہدے وچ ایک نشانی بھی پائی جاندی ہوے نا سمجھو وہ منافقت کی ایک علامت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گل بات کرے تو جھوٹ بولے, گل بات کرے تو جھوٹ بولے, جھگڑا کرے تو گالاں کڈے, امانت وہ رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے, وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 علامت منافق دی علامت نے. امانت میں خیانت کرنا, گل بات کردے ہوئے جھوٹ بولنا, اور پھر لڑائی جھگڑا کردے ہاں گالاں کڈنا. دیکھو نا جھگڑا کرنا کسی نال پی جاتا ہے, لیکن جھگڑا بھی بندہ جدو کرے نا تو ستھرے لفظوں نال کرے, کسی کی انسلٹ نہ ہوئے, کسی کے واسطے توہین امیز لفظ نہ بولے جان. جھگڑا کتنے نہ کتنے کرنا پہ یہ مطلب یہ نہیں کہ جھگڑا کرنا چاہیے ہوئے, وہ کتنے دین دے واسطے یا اللہ رسول کی محبت واسطے جھگڑا کرنا چاہیے جانا ہوئے. لیکن وہ جھگڑا کردیا اگر کوئی بندہ گالاں کر دے نا, ماما دیا گالاں بھنوں دیا گالاں گندیاں گالاں اگر کوئی کر دے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقت کی نشانی. اور چوتھی علامت یہ کہ جب وعدہ کرتا تو وعدہ خلاف ہی کرتا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ دی راہ وچ کسی نوں نہ سواری واسطے دے دیتا. مسلم شریف دی حدیث سے پا کے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ کسی سواری دے واسطے گھوڑا دے دیتا, اور وہ جنوں گھوڑا ملیا سی نا وہ اس گھوڑے کی کوئی قدر نہیں سی کرتا. اس گھوڑے بھوکھیا رکھنا, پیاسیا رکھنا, کام وہ زیادہ لینا, یعنی وہ کوئی قدر نہیں سی کرتا. نبی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے خیال کیتا کہ میں انہوں گھوڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ, یہ سواری کا انتظام نہیں سی, میں انہوں سواری دے واسطے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ گھوڑا دیتا ہے, تو میرا دل کرتا ہے میں یہ گھوڑا جو میں قیمت واپس لے لواں, کیونکہ جی چیز اللہ تعالیٰ دی راہ دے دیتی جائے وہ تو واپس لے نہیں جا سکتی. صدقہ کر دیتی جائے واپس لے نہیں جاتی, کسی کو ہیبا بھی کر دیتی جائے نا وہ بھی چیز واپس نہیں لے جاتی. ایسے کو نا کسی مکان کی رجسٹری ہو جاوے, بین نامہ ہو جاوے, چلو ہو سکتا ہے وہ لین والا پھر قیمت واپس دے دے, یہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز کسی کو ہیبا کر دیتی جائے تو تن کسی کو دے دیتی جائے, ہدیہ تن کسی کو دے دیتی جائے, وہ واپس نہیں لینی چاہیے. اس طرح اللہ تعالیٰ دی راہ وچ کوئی بندہ مسجد نو, مدرسے نو, کسی غریب نو, مسکین نو, یتیم نو, بیوہ نو اللہ تعالیٰ دی راہ وچ کوئی دے کر دینا, وہ واپس نہیں لینا چاہیے, بلکہ انہوں یاد بھی نہیں رکھنا چاہیے, کسی اتنے وہ سام بھی نہیں جتانا چاہیے, بھول دینا چاہیے. اپنی یاد رکھو تو خامی یاد رکھو, گناہ یاد رکھو, کسی دی یاد رکھو تو نیکی یاد رکھو, کسی دی یاد نیکی یاد رکھو, اپنی یاد رکھو تو کوئی غلطی یاد رکھو, بھول جاؤ نیکی کر کے. جناب فاروق اعظم نے دل سے خیال کیا کہ میں قیمت واپس لے لوا, تو دل سے خیال یہ کہ چلو ہو سکتا ہے میں کو منگا قیمت, ہو سکتا ہے مینوں تھوڑے درہم و دینار کے بدلے واپس دے دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ فلانے بندے نوں میں گھوڑا سواری کے واسطے اللہ تعالیٰ دی راہ دیتا ہے, یا رسول اللہ میں واپس لے لوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جڑی چیز تو اللہ تعالیٰ دی راہ وچ دتی ہے نا انہوں تو قیمت بھی واپس نہیں لے سکتا, قیمت بھی واپس نہ لے. اگر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے یہ وعید بیان فرمائی, یہ نقصان بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی راہ وچ صدقہ خراج کر کے واپس لینا یا قیمت میں واپس لینا, جی سمجھو جس طرح الٹی کر کے واپس لے جا رہی ہے. جس طرح بندے الٹی آ جاتی ہے نا, کہہ آ جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, کہہ آ جاتی ہے, تو کوئی بندہ انہوں چٹن لا پوے واپس منہ چ پا لے, یہ بندہ ضمیر گوارا نہیں کرتا, بندے دی طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں الٹی کر کے واپس ہی الٹی اپنے منہ چ لے لوا یا اس الٹی نو میں چٹ لوا نہ. کسی بندے کا ضمیر گوارا نہیں کرتا, کسی بندے کی طبیعت گوارا نہیں کرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ صدقہ خراج کر کے واپس لینا چاہتا ہے یا قیمت واپس لینا چاہتا ہے, وہ ایسے سمجھو جس طرح الٹی کر کے الٹی کرنے والا اس الٹی نو چٹدا وے پیا. اس واسطے کی مطلب ہے؟ مطلب ہے وعدہ خلافی ہو گئی ہے, وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حدیث سے پاک میں ارشاد فرمایا
جڑا بندہ وعدہ کر کے وعدے خلاف وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ بھی وہ ناراض ہے، اللہ کے نبی بھی وہ ناراض نے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی وہ ناراض نے، اور اگر بخاری شریف کی حدیث پاک دے لفظ نے وہ نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ وہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی کرن دا اے انجام ہے، وعدہ خلافی کرن دا اے نتیجہ ہے کہ تسی مسلمان بہن بھراؤ اس چیز اتنے غور کرو، وعدہ کس نال کرو، دنیاوی لحاظ نال یا دین دے لحاظ نال، اس وعدے نو مکمل طور پہ پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں بندہ بھول بھی جاتا ہے، معذرت کر لو، یا کوئی مجبوری بن گئی ہے معذرت کر لو، وہ پوچھو تو پہلے معذرت کر لو، بھائی تیری مہربانی تو میرے معاف کر دے، تیری مہربانی میرے کو وعدہ پورا نہیں ہو سکیا، حتی الوسع کوشش کرو کہ وعدہ پورا کیتا جائے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔